تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی ان کے امیر ہوں گے، امام مہدی امام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماموم ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ وہ کہاں سے نکلیں گے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، سامرہ کی غار سے نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کہیں جا کے چھپ گئے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا ہوگا اور مشرق والے ان کو حاکم تسلیم کریں گے، ان کو مانیں گے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوگی۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ تھا، کالا تھا، اسی طریقے سے امام مہدی کا جھنڈا بھی کالا ہوگا، سیاہ ہوگا۔ وہ کہاں پناہ لیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر وہ پناہ لیں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ جب وہ وہاں پناہ لیے ہوں گے تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو بعیدہ مقام پر زمین میں دھسا دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن، کتاب نمبر 52، حدیث نمبر 2884۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہو گئے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اس طریقے سے کبھی آپ بیدار نہیں ہوتے تھے، نیند سے اس طریقے سے گھبرا کر نہیں اٹھتے تھے، گھبرا کر کیوں اٹھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریشی آدمی لجا فی البیت، وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوگا تو کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے یا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بعیدہ مقام پر ہی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو پتا چلا کہ خانہ کعبہ میں مہدی پناہ لیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب خروج المہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے 3 آدمی آئیں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی خانہ کعبہ کا خزانہ حاصل نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ کے خزانے کو لینا چاہیں گے لیکن حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھو، قتل و غارت گری ہوگی، بہت زیادہ جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے والے لوگ آئیں گے، تو کیا کرنا؟ اگر برف پر لڑھک کر بھی ان کی بیعت کرنی ہو تو کر لینا اور ان کو اپنا امیر مان لینا۔ تو پتا چلا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، ان کا جھنڈا کالا جھنڈا ہوگا اور وہ قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام مہدی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے تعلق سے بہت ساری ضعیف حدیثیں بیان کی ہے، جس کا حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ الحجہ ہے، القائم ہے، المنتظر ہے۔ جی جو بھی ہیں یہ، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، وہ علوی ہوں گے، وہ فاطمی ہوں گے، وہ حسنی ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے امام مہدی کا انکار بھی کیا ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں ان کا ظاہر ہونا ثابت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان پر کتاب بھی لکھی ہے، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ابو بکر ابن ابی خیثمہ نے کتاب لکھی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا امام مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا امام مہدی بڑی نشانیوں میں وہ پہلی نشانی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس کے زمانے میں ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت وہ ظاہر ہوں گے جب دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے اور اس طریقے سے عدل و انصاف قائم کریں گے کہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی بھی عدل و انصاف نہ دیکھا ہوگا۔ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نام پر ہوگا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل میں سے ہوں گے،
اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ چوڑی پیشانی والے، باریک اور لمبی ناکوں والے ہوں گے. ہر طرف اس زمانے میں امن و امان ہوگا، امن و شانتی ہوگی، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے گا. تو ناظرین، یہ ہے امام مہدی کی نشانی. ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے تاکہ ہم جعلی مہدی سے ہوشیار رہیں اور صحیح مہدی جب مل جائیں تو ہم ان کی بات مانیں. یہ چند باتیں تھی امام مہدی کے تعلق سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.